بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین اکرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین اکرام، پیر صاحب کہتے ہیں شریف خاندان کو بہت بڑا صدمہ مل گیا ہے، ایف آئی اے نے ان پر قیامت ڈھا دی ہے۔ 1998 کی کرپشن کے ثبوت مل گئے ہیں، 4000 صفوں پر مشتمل ہے۔ آرڈیننس کی بنیاد پر بربریت کی درخواست دائر کر لی ہے۔ برا وقت بتا کر نہیں آتا، مریم نواز کے بیٹے کی شادی میں جھٹکا مل گیا، ایسے لوگوں کو خوشیاں راس نہیں ہوتی۔ ببن راوت قتل کیس میں 5 سیکنڈ کی ویڈیو نے تہلکہ مچا دیا ہے، تمام افواہوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ روس نے بلیک باکس والی ویڈیو جاری کر دی ہے، پاکستان اور ایران پر جنگ کے خطرے منڈلا رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل متحرک ہو گئے ہیں، سعودیہ اور دبئی کو ضم کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے ساتھ پاکستان اور چین پر جنگ کے خطرات بھی منڈلا رہے ہیں۔ چین اور بھارت میں دنیا کی خطرناک بیماری داخل ہونے والی ہے، بھارت میں شدید خوف پھیل گیا ہے۔ چین نے ماسک لگا کر تبت میں جنگ کی تیاری کے لیے پریکٹس شروع کر دی ہے، بھارتیوں کے طوطے اڑ گئے ہیں۔ اعتزاز حسن ویلڈن شریف خاندان کی مافیا کی بینڈ بجا دی ہے، کیپٹن صفدر کے حواس باختہ ہو گئے۔ وزیراعظم کے پشاور کے دورے پر الیکشن کمیشن برہم ہے، ایسے ہی الیکشن کمیشن نون لیگ والوں کے ساتھ بھی برہم ہوگی، پیپل پارٹی کے ساتھ بھی اور فضل الرحمان کے ساتھ بھی۔ یہ کوئی اتنے پاک نہیں ہے، یاتر کے ساتھ دھوئے ہیں، ان کو جتنا مرضی نہا لو، یہ پاک نہیں ہونے والے۔ پاکستان فوج کی بڑی کامیابی، فوج میں چھپا بھارتی جاسوس کرنل کو پکڑ لیا ہے۔ اس کرنل نے کون سے ثبوت بھارت کو دیے جس سے پاکستان کے لیے خطرہ تھا؟ دبئی نے اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے۔ مراد علی شاہ نے پاکستان توڑنے کی دھمکی کیوں دی؟ سردیوں میں ان کا خون جم جاتا ہے، اس لیے ان کو دورے پڑتے ہیں۔ ببن راوت کو 10 کروڑ لے کر مارا گیا، ملزم نے اعتراف کر دیا ہے۔ ببن راوت کو مارنے کا کس نے کہا تھا وہ بھی پتہ لگ گیا ہے۔ بہت بڑی پیشن گوئی کے بارے میں بتاتا ہوں، مودی کشمیر سے اپنی فوج نکالنے والا ہے، بہت جلد کشمیر سے بھارتی فوجی نکل جائیں گے، اب عوام کی نہیں حکمرانوں کی قربانی ہوگی۔ غزوہ ہند میں آگ کن کن پر گرے گی اور کون کون بچے گا؟ جو لوگ کلمہ گو ہیں وہی بچیں گے، باقی سب راکھ بن جائیں گے۔ اب دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم ہو چکی ہے، چین رہے گا یا امریکہ رہے گا؟ پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ملک بن جائیں گے، جیسے یہ ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے ویسے ہی اب یہ ایک ملک بن جائیں گے۔ پاکستان نے امریکہ کو انکار کیوں کیا؟ چین نے واضح پیغام دے دیا ہے، انتقامی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ امریکہ پاکستانی ایٹمی میزائلوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ نے تو پٹھانوں سے اتنی مار کھائی ہے جتنی کبھی سوچی بھی نہیں ہے۔ جن کو امریکہ والے ان پڑھ گنوار بولتے ہیں، جن کو پتھر کے زمانے کے لوگ بولتے ہیں، انہوں نے وقت کی سپر پاور کو ایسی دھول چٹائی ہے کہ دنیا حیران ہے، ایسی درگت بنائی ہے جو آج تک کسی کی نہیں بنی۔ شرم مگر ان یہودیوں کو آتی نہیں۔ اب یہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، امریکہ کی بھول ہے، جب وہ پٹھانوں سے درگت بنوا سکتا ہے تو پاکستان کی فوج ایک پروفیشنل فوج ہے، اس سے خاک لڑے گا۔ امریکہ کی F-35 طیارے چین کی جنگ میں حصہ نہیں بن سکتے۔ اشرف غنی کہتا ہے کہ مجھے قتل کروانا چاہتا تھا، اس کو پیر صاحب نے کہا تھا کہ چپ کر کے باہر نکل جا، اس کی ہم نے بہت مدد کی تھی۔ ببن راوت کا قتل کروانا اور مودی کا اعتراف جرم، ہیلی کاپٹر کیسے تباہ کروایا، سب کچھ مل گیا ہے، سارے ثبوت مل گئے ہیں۔ عدالت کا شہباز شریف کو بڑا جھٹکا، وکیل نے بڑی عدالت میں قیامت ڈھا دی ہے، شہباز شریف رونے لگ گیا۔ 2022 بھارت کے لیے منحوس ہے، اس سال میں بھارت پر بہت ساری بجلیاں گریں گی، یہ سال پاکستان کے لیے شاندار ہے۔ اگر نواز شریف نے سنت رسول نہ رکھی تو آئندہ الیکشن میں نظر نہیں آئے گا۔ اس نے صرف ملک نہیں لوٹا، اس نے اسلام پر ڈاکہ ڈالا ہے، بہت کوشش کی ختم نبوت کو نعوذ باللہ ختم کیا جائے۔ نواز شریف کو سنت رسول نہیں، اس کا پیسہ پیارا ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے جب دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ میں ہوں گے۔ پاکستان رب کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جیسے اب OIC کا اجلاس ہوا ہے، یہ 41 سال بعد پاکستان میں ہوا ہے، یہ اجلاس کامیاب ہوا ہے۔ جو بھی انسان پاکستان کو نقصان دینے کی کوشش کرے گا، یہ بات نوٹ کر لے، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، مٹی کے نیچے دب جائے گا۔ آئندہ حکومت مودی کی نہیں ہوگی، اب کانگریس کی حکومت ہوگی۔ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ عمران خان کی حکومت کو گرا دیں گے، ملبہ نون لیگ اور پیپل پارٹی پر بھی گرے گا۔ کچھ پارٹیاں الیکشن کمیشن کے پیسوں کی زد میں آ جائیں گی۔ جب پاکستان 92 سال کا ہوگا تب 2038 ہوگا، جب 2 بار 1 آئے گا تب پاکستان ثانیہ مدینہ کی شکل اختیار کر جائے گا۔ ڈنڈے والی سرکار نیلی نیلی آنکھوں والے آئے گا، ہندوؤں کا قلعہ کما کر دیا جائے گا، ہندو مذہب کی دیواریں گر جائیں گی۔ جب مودی کی گردن میں رسا ڈلے گا، یہ اسلام میں داخل ہونے کی خواہش کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے OIC کے اجلاس میں دھواں دھار تقریر کی
पाकिस्तान ने आलम इस्लाम के लीडर का किरदार बखूबी निभाया। 2022 से 2024 तक पाक भारत जंग होगी। कुछ दिनों के लिए सूरज नहीं नजर आएगा, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। हर चीज़ वाज़ेह दिखाई दे रही है। 27 फरवरी 1997 को एक खत भेजा जो बिल्कुल ठीक है। शहबाज शरीफ के पास वक्त बहुत कम है। इमरान खान डील के खिलाफ है। नवाज शरीफ वक्त का फरहान है। नवाज शरीफ के पास पैसा कहाँ से आया? आसमान से आए हैं? बताओ तो कहाँ से आए हैं? शमीम ने सदर बनने के लिए एक खत ले लिया जो बरतानिया का है। इनसे जो सवाल पूछे तो ये सवाल गंदम जवाब चना होता है। अब ये इक़्तिदार में नहीं आएगा। इन्होंने माल बचाओ मुहिम चला रखी है। ये अवाम को भी खा गए और इस्लाम पर भी डाका डाला है। अब इनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इनको यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में बड़ी तब्दीली आ गई। PTI जगह बनाने में नाकाम होगी। जब चीनी की कीमत 60 रुपए से 150 तक चली जाए तो PTI को कौन वोट देगा? इतनी महंगाई के बावजूद ये महंगाई कर रहे हैं। अब महंगाई के जिनको काबू करो। सिर्फ 5 सीटें हैं। इमरान खान सीधा कर लेगा। रेंट के मौलवी फजल रहमान के साथ कोई भी साथ चलने के लिए राजी नहीं है। हाथी के दांत दिखाने के लिए और खाने के लिए और है। खुशी के फूलों को इतना मत सूंघे कहीं इनसे गम के आंसू न टपक पड़े। इन्होंने पहले बेनजीर की जड़ें काटी थी, अब इमरान खान की जड़ें काटने में लगे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन की सोच नहीं बदलती। ये फंडिंग का केस है। अगर खान गया तो नून लीग भी जाएगी, या नून लीग गई तो पीपल पार्टी भी जाएगी, तो फजल रहमान भी जाएगा। ऐसे ही बाकी जमातें भी जाएंगी। फिर मुल्क में यक जमाती निज़ाम और इस्लामी सदारती निज़ाम नाफिज होगा। यही निज़ाम पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद है। इस निज़ाम से पाकिस्तान तरक्की करेगा। इमरान खान अहम कौमी रहनुमा साबित होंगे। हमीद गुल, सजाद अली शाह, जफरुल्लाह जमाली भी अहम खिलाड़ी हैं। ये बातें पीर साहब ने 2000 में कही थी। फौज को चंद मुश्किल फैसले करने होंगे। रफीक तारड़ को अचानक बर्खास्त कर दिया जाएगा। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की जिंदगी को खतरा है। कप्तानी से हुक्मरानी तक। इमरान खान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद इसने समाजी कामों में हिस्सा लिया और शौकत खानम अस्पताल बना लिया। इमरान खान ने 25 अप्रैल 1996 को तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। मुर्द दरवेश पीर पिंजर सरकार ने समाजी कामों को देखते हुए अगस्त 1993 को कहा था कि इमरान खान सियासत की पिच पर सेंचुरियां बनाएगा, और फिर चश्म फलक ने देखा। 25 साल बाद इमरान 115 नशिस्तें जीतकर वजीर आजम बन गया। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में PTI ने मैदान मार लिया है। नून लीग और पीपल पार्टी को भी सीटें मिली हैं। चीन और भारत की सरहदी इलाकों से तीसरी जंग अजीम शुरू होगी। भारत मुसलमानों के कब्जे में होगा। चीन ने मुजाहिदीन को जदीद असला पहुंचा दिया है। काफी इलाकों पर कब्जा करके भारतीय फौज को पीछे धकेल दिया है। तिब्बत, भूटान और लद्दाख में मिसाइल लग गए हैं। चीन ने सुरंगें खोद खोद कर दिल्ली तक पहुंच गए हैं। किसी भी वक्त कहां से निकलेंगे, जैसे कीड़ियां बाहर निकलती हैं। इमरान खान का जो केस चला है इसमें सबूत पेश होंगे। जिसने केस किया है वो सबूत देगा। जिस बच्ची का केस है इसकी गवाही जरूरी है। नरेंद्र मोदी की पूरी फौज की एक ब्रिगेड मोदी पर चढ़ जाएगी और इसको पकड़ कर ले जाएगी। राजीव गांधी की बेटी जब इस्लाम कबूल करेगी तब सारे हिंदुओं की बुत गिर जाएंगे, इनकी दीवारें गिर जाएंगी, इस्लाम का बोल बाला होगा। नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम दुनिया का मुस्तकबिल। पीर पिंजर सरकार की नज़र में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।